الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، چند ہفتوں سے نماز کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نماز کے اندر توجہ کیسے ہوگی اور ہماری نمازوں میں جان کیسے پیدا ہوگی اور ہماری نمازوں میں ہماری توجہ اللہ کی طرف کامل طور پر کیسے ہو سکتی ہے. تو اس کے بارے میں ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور ہماری جو گفتگو اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے ہمیں اس کا پورا استحضار ہونا چاہیے. اگر اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اور جب اللہ کی طرف توجہ ہوگی اور نماز اس طریقے سے ادا کی جائے گی، نماز کے اندر جو کام کرنے کے ہیں وہ کیے جائیں گے اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں ان سے بچا جائے گا، تو پھر نماز سے باہر والی زندگی بھی اس سے متاثر ہوگی، اور نماز سے باہر کی جو ہماری زندگی ہے اس میں بھی ہم وہی اعمال کریں گے جن کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور ان اعمال سے بچنے کی کوشش کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو سورہ فاتحہ پر گفتگو چل رہی تھی کہ سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے. بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کیا کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور کن چیزوں کی دعائیں کرتا ہے اور کن چیزوں سے پناہ مانگتا ہے، یہ ساری باتیں آ گئی تھیں. سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ فاتحہ پوری ہو جاتی ہے تو آمین کہتا ہے بندہ. آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما، یعنی سورہ فاتحہ کے ذریعے سے جو میں نے دعا کی ہے اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. اور اس کے بعد رکوع میں جاتا ہے اور رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم. اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پاک ہے میرا وہ پروردگار جو عظمت والا ہے، جو بہت عظیم الشان ہے،
اس سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں، وہ سب سے بڑی ذات ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اور میں ہر نماز کے اندر اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اور میں ہر نماز کے اندر اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، تو پھر انسان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر وہ لوگوں کے سامنے اپنی شکوے شکایت نہیں کرے گا، چونکہ اسے معلوم ہے کہ جو سب سے بڑا ہے وہی میرے مسائل کو حل کرے گا، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرے گا۔ تو رکوع کے اندر جب انسان نماز پڑھتا ہے اور رکوع کرتا ہے تو اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکا دیا اور اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر دیا، چونکہ تو عظمت والا ہے، تو عظیم الشان ہے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکا دیا۔ کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا جائز نہیں۔ تو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکا رہا ہوں، اور جھکانے کے بعد زبان سے بھی تیری عظمت کا اقرار کر رہا ہوں، چونکہ جس کو انسان عظیم سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، تو اس کی بات مانا بھی کرتا ہے، اس کے حکموں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو بڑا ہی نہ سمجھے اور کسی کو عظیم الشان نہ سمجھے تو اس کی بات نہیں مانتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان مانے گا اس کی جس کے بارے میں یہ خیال ہوگا کہ یہ بہت عظیم الشان ہے، بہت بڑا ہے، اور اس کے پاس بہت پاور ہے، اس کی مانے گا۔ جب رکوع کرتا ہے تو اس میں بھی یہی بات کہلوائی جاتی ہے کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ پاور والا ہے، اللہ قدرت والا ہے۔ اسی طریقے سے جب سجدے میں جاتا ہے تو اس میں بھی یہی کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، کہ اللہ کی ذات پاک ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑی ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو سجدے میں جا کر تو اپنی ناک کو بھی رگڑ دیتا ہے، یعنی عاجزی اتنی کہ اپنے ماتھے کو، اپنے سر کو زمین سے لگا دیا۔ اور انسان جب سجدہ کرتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو میرے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو جب ہمارا خیال اس طرف جائے گا، اللہ کی طرف جائے گا اور ان معانی اور مفاہیم کی طرف جائے گا، تو ہماری توجہ اور زیادہ بڑھے گی۔ اسی طریقے سے رکوع سے جب اٹھتا ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ساری تعریفیں اور ساری خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ اور پھر جب قاعدے